اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اللہم اہدنی وسددنی اللہم اجعل عملی کلہ صالحا وجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم تربیہ میں وہ اہم حدیث کریں گے جو کہ پہلے بھی ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں، لیکن دوبارہ سے ایک ریمائنڈر دینا اس لیے ضروری سمجھا کہ بہت دفعہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم بہت زبردست کرنے لگ گئے ہیں یا شاید ہم بالکل بھی کر نہیں پا رہے ہیں۔ تو ہمارا سٹیٹس کیا ہے؟ قرآن پڑھتے ہوئے ہم کس جگہ پر ہیں؟ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی قرآن میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے، معزز اور بزرگی والے ہیں، اور جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اسے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ہم میں سے ہر کسی کا ان دونوں میں سے ایک سٹیٹس ہے، یا تو قرآن کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر اس میں مہارت حاصل ہو گئی ہوگی، یا اس کے لیے کوشش جاری ہوگی، بہت زیادہ بہتری آ چکی ہوگی، بہت اچھا پڑھنے لگ گئے ہوں گے، یا پھر باوجود کوشش کے اٹک اٹک کر پڑھنا ہی ہوگا اور پڑھنے میں دشواری بھی ہوتی ہوگی اور کبھی کبھار جھنجھلاہٹ بھی کہ کیوں نہیں پڑھنا آ رہا۔ تو اگر مجھے اچھا پڑھنا آ جائے اور مہارت مل جائے تو کیا ہوگا؟ فرشتوں کا ساتھ ملے گا جو لکھنے والے، معزز اور بزرگی والے ہیں۔ انسان کو کسی بھی چیز میں مہارت کب ملتی ہے؟ جب وہ اس کو بار 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 کرتا ہے، جب وہ اس پر ٹائم لگاتا ہے، جب وہ اس میں محنت کرتا ہے، جب اس کا وقت گزرتا جاتا ہے ساتھ ساتھ۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک مہینے میں یا کچھ دنوں میں کوئی مہارت حاصل کر لیں۔ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کا ایکسپرٹ ہے، کسی بھی چیز کے اعتبار سے، کوئی بھی پروفیشن ہے، کوئی بھی کام ہے، تو ہم ساتھ یہ بھی ذکر کرتے ہیں اتنے سال ہو گئے اس کو اس سے منسلک ہوئے ہوئے۔ تو ایک تو اس چیز پہ پریشان نہ ہو کہ ابھی تک بہتر کیوں نہیں ہوا۔ مہارت وقت کے ساتھ آتی ہے، بار بار ریپیٹ کر کے آتی ہے، بار بار اس پر وقت لگا کر محنت کر کے آتی ہے۔ لیکن محنت بھی کی، کوشش بھی کر رہے ہیں اپنے اعتبار سے جہاں تک ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی اٹک اٹک کا پڑھا جاتا ہے، ویسی روانی نہیں آ رہی، ویسا پڑھنا نہیں آ رہا، تو بھی صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔
ہر کسی کی صلاحیتیں مختلف ہیں. یہ تو ہرگز ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل کریں اور وہ اس طرح کا مشکل ہو کہ ہر کوئی نہ پڑھ سکے. یہ تو امپاسبل ہے. ہم میں سے ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ ہم قرآن کو خوبصورت آواز میں تجوید کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, ہم اس کے ترجمے کو یاد کر سکتے ہیں, ہم اس کی تفسیر کو سمجھ سکتے ہیں. اگر ایسا نہ ہو تو ہم اس کے متعلق مکلف نہ ہو, ہم سے پوچھ گچھ نہ ہو. چونکہ ہمارے اندر یہ تمام صلاحیتیں رکھی گئی ہیں, اس لیے پھر ہم سے اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے گا. لیکن یہ ہے کہ کچھ زیادہ اچھی طرح سے کر لیتے ہیں, کچھ کی محنت زیادہ آگے بڑھ جاتی ہے اور کچھ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی, کوشش کریں کہ اس طرح سے آپ کام کریں, اس طرح سے پڑھیں کہ مہارت کی طرف قدم بڑھے. اور اگر کبھی نہ بھی بڑھ پا رہا ہو, آپ پوری کوشش بھی کر رہے ہوں, تب بھی پریشان نہ ہو کہ بہرحال اٹک اٹک کر پڑھنے پر بھی آپ کے لیے انشاءاللہ بے پناہ اجر ہوگا. تو دونوں میں سے جس میں بھی فال کرتے ہیں, جس میں بھی ہیں, اس پر اپنے آپ کو رکھ کر اور محنت کے ساتھ بڑھتے جانا ہے. مہارت ایسا نہیں ہوتا ایک دفعہ مل گئی تو وہ ہمیشہ رہے گی. اگر کسی چیز میں آپ بہت ایکسپرٹ ہیں, مثلا بہت اچھے کھانے بناتے ہیں, بہت اچھے آپ کو سلائی کڑھائی آتی ہے, لیکن کچھ عرصہ بھی انسان چھوڑ دے تو کچھ نہ کچھ کمی آنے لگتی ہے. تو ویسا ہی معاملہ ہمارا قرآن کو پڑھنے سے متعلق ہے. پھر کتنا پڑھنا کافی ہوگا؟ ہو سکتا ہے کسی کے نزدیک ہو کہ میں 3 دفعہ پڑھتی ہوں, میں 7 دفعہ پڑھتی ہوں لیسن, لیکن پھر بھی یاد نہیں ہوتا. پھر آپ کو اس کی ڈوز بڑھا دینی چاہیے. 14 دفعہ تک, 21 دفعہ, 20 دفعہ پڑھ سکتے ہیں, 30 دفعہ, 50 دفعہ, اس کو ضرور امپروو کریں. انشاءاللہ آگے اب ہم چلیں گے. اس سے پہلے پلیز اپنے مائک چیک کر لیں. آپ میں سے کسی کا مائک انمیوٹ ہے جس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہو رہی ہے. جزاک اللہ, پلیز ایک دفعہ اپنے مائکس دیکھ لیں. ہاں جی, اب ہم تجوید کو سٹارٹ کریں گے. مائک کسی ایک کا اوپن ہے اور وہ ان کی طرف سے میوٹ نہیں ہو رہا, پلیز اس کو میوٹ کر دیں. جزاک اللہ. تجوید میں ہم نے لاسٹ ٹائم نون ساکن و تنوین کے اصول شروع کیے تھے اور ہم نے پڑھا تھا کہ نون ساکن و تنوین کے نون میں کیا فرق ہوتا ہے. آج انشاءاللہ ہم اس کے جو اصول و احکام ہے اس کا پہلا حکم کو کریں گے. نون ساکن و تنوین کے 4 احکام ہیں, 4 مختلف رولز ہیں جن کے تحت نون ساکن کو کبھی تو ہم کلیئر کر کے واضح پڑھتے ہیں, کبھی ہم اس کی آواز کو چھپا دیتے ہیں, کبھی ہم اس کی آواز کو بدل دیتے ہیں, اور کبھی پچھلے والے سے اگلے والے میں مدغم کر دیتے ہیں. آج انشاءاللہ ہم اظہار کریں گے. اظہار کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ اظہار کا لغوی معنی ہے ظاہر کرنا. اظہار کرنا کیا ہوتا ہے؟ ظاہر کرنا. ظاہر کرنا یعنی کہ نون واضح کلیئر پڑھا جائے گا, واضح پڑھا جائے گا,
اسی اعتبار سے اس کا اصطلاحی معنی ہے نون کو اس کے مخرج سے بغیر غنہ کے تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا. اور سے اس کو دوبارہ سے سنیں. نون کو اس کے مخرج سے یعنی جہاں سے نون نکلتا ہے وہاں سے بغیر غنہ کے نون کو ادا کرتے ہوئے، جیسے کہ نون پہ شد آئے تو ہم پڑھتے ہیں ان، پڑھ چکے ہیں ہم پہلے، لیکن اس دفعہ اظہار میں نون ساکن کو ادا کرتے ہوئے بغیر غنہ کے پڑھیں گے، لیکن تمام صفات کے ساتھ ادا کرنا. بہت سمپل سی بات یہ ہے کہ نون ساکن کو کلیئر کر کے اس کے مخرج سے پڑھا جائے گا، نون کی آواز واضح ہوگی اور اس میں کوئی غنہ نہیں کیا جائے گا جب اظہار کا رول اپلائی ہو رہا ہوگا. اظہار کا رول ہے کیا؟ قاعدہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد حروف حلقی حمزہ ہ، عین ح، غین خ میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، اور اس اظہار کو اظہار حلقی کہتے ہیں. نون ساکن آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے، نون جس کے اوپر جزم ہے، نون تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش، فتحتین کسرتین ضمتین کسی بھی حرف پر آ رہی ہیں تو وہ نون تنوین کنسیڈر ہوگا. ہم اس لفظ کو نہیں دیکھیں گے، ہم صرف دیکھیں گے کہ کہیں پر تنوین ہے یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہیں اور اس کے بعد حروف حلقی ہے، تو جو اس نون کی ساؤنڈ ہوگی تنوین کے نون کی وہ واضح ہوگی. ایگزامپلس دیکھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اور کلیئر ہوگا. رولنگ کیا ہے؟ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد کیا آنا چاہیے؟ حروف حلقی، اور اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو ہم اس نون کو واضح پڑھیں گے. مثلا ایک کلمے کی مثالیں نون ساکن، جیسا کہ ہم نے جو اس کے ڈفرنس کیے تھے اس میں پڑھا تھا کہ نون ساکن کسی ورڈ کے درمیان میں بھی آ سکتا ہے اور اس کے الگ آخر میں بھی آ سکتا ہے. تو اسی اعتبار سے اگزامپلس ہیں. وَيَنْهَوْنَ، وَيَنْهَوْنَ نون ساکن، یا کے بعد نون ساکن آ رہا ہے، ہو ہا آ رہا ہے. ہم نے اظہار کا رول پڑھا، نون ساکن کے بعد اگر حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے کوئی حرف آئے تو ہم اس نون کو واضح کر کے پڑھیں گے، کلیئر پڑھیں گے. ایسے ہی الانعام، انعام نون ساکن واضح، کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد عین آ رہا ہے. والمنخنقۃ، والمن نون ساکن کے بعد خا آ رہا ہے، خا بھی حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے ہم اس نون کو بھی واضح پڑھیں گے. ایسے ہی 2 کلموں کی مثالیں، یعنی کہ 2 ورڈز میں اگر آ رہا ہے، پہلے کے اینڈ میں نون ساکن آ رہا ہے، دوسرے کے سٹارٹ میں اگر ان حروف میں سے کوئی آ رہا ہے تب بھی اظہار ہوگا. جیسے کہ من اعطا، من اعطا نون ساکن اور اس کے بعد حمزہ. من ہاجر، من نون ساکن کے بعد ہا. ایسے ہی من خشیہ نون ساکن کے بعد خا، تو ہم اس نون کو کلیئر پڑھیں گے، من پڑھیں گے، ماں یا اس طرح کی ساؤنڈ کوئی نہیں لے کر آئیں گے. ایسے ہی من غسلین، من نون ساکن کے بعد غین. تنوین کی مثالیں، فریقن ہدا، فریقن قاف کے اوپر تنوین ہے، 2 زبر ہیں اور اس کے بعد ہا آ رہا ہے. جو 2 زبر کے بعد فتحتین کے بعد الف لکھا ہوا ہے، اس میں کنفیوز نہ ہوئیے گا، ہمیشہ 2 زبر والا تنوین جو ہوتا ہے، فتحتین جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ الف لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا. یہ الف کنسیڈر نہیں ہوگا. جب بھی آپ نے تنوین کے بعد دیکھنا ہے تو آپ نے الف کو چھوڑ کر نیکسٹ حرف کو دیکھنا ہے. اگر آپ قاعدہ کھول کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فتحتین کسرتین ضمتین میں صرف جو فتحہ والا ہوتا ہے، زبر والا، اس کے ساتھ الف لازمی لگا ہوا ہوتا ہے. اور یہ عربک سٹائل ہے، لکھنے کا سٹائل ہے. پڑھنے میں الف نہیں پڑھا جاتا، صرف لکھا جاتا ہے 2 زبر کے بعد.
تو اسی لیے جب ہم دیکھیں گے دو زبر کی تنوین کو تو اس کے بعد حرف الف کے بعد والا دیکھا جائے گا. اسی لیے فریقن ہدا میں ہم قاف کے اوپر تنوین ہے اور اس کے بعد ہا ہے اس کو دیکھیں گے. ایسے ہی سمیع علیم، سمیع علیم، یہاں پر اعراب کی تھوڑی سی مسٹیک ہے. سمیع عین کے اوپر ضمتین دو پیش اور اس کے بعد عین آ رہا ہے تو سمیع علیم یا سمیعن علیما اس طرح بھی ہو سکتا ہے. قولا غیر، قولا میں بھی دیکھیں لام پر دو زبر ہے، زبر والی تنوین ہے فتحہ والی، اور اس کے بعد آ رہا ہے غین جو کہ حروف حلقی میں سے ہے. تو آپ کا مثالوں کو ڈھونڈنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ قرآن کھولیں، اس میں دیکھیں کہاں کہاں پر نون ساکن لکھا ہوا ہے، کہاں کہاں پر تنوین آ رہی ہے، چاہے وہ دو زبر ہے، دو زیر ہے، دو پیش ہے، کوئی بھی حرف ہے نیچے اس کا کچھ نہیں، نون ساکن اور اس کے علاوہ تنوین کسی بھی حرف پر، اس کو ڈھونڈیں اور پھر اس کے بعد والا حرف دیکھیں. اگر تو وہ ان میں سے کوئی ہے، حمزہ ہا عین ہا غین خا میں سے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر اظہار ہو رہا ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں اظہار نہیں ہو رہا، اگلے جو ہم رولز ہیں ان میں سے کوئی ہو رہا ہے. ہوپ فل انشاءاللہ آپ کو یہ کلیئر ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کی سمجھنے میں مدد کریں. انشاءاللہ اب ہم تجوید کریں گے. ہماری 2 آیات اس رکوع کی رہ گئی تھی، پہلے ہم ان کو مکمل کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم تفسیر کی جو لاسٹ کلاس کی آیات ہیں اور اس دفعہ کی آیات ان کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. سورۃ البقرہ آیہ نمبر 58 اور 59. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرور مارک کریں اپنے پاس، غور سے دیکھیں کس کو نرم پڑھنا ہے، کس کو لمبا کرنا ہے، کہاں پر قلقلہ کرنا ہے، کہاں پر نون کو واضح کرنا ہے، کہاں پر الف واو یا مدہ کرنی ہے. نشان لگائیں اپنے پاس اور پڑھتے ہوئے ان کا خاص خیال رکھیں. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا، وَإِذْ ذال نرمی سے، قوف موٹے حروف میں سے ہے، ندخلوا دال کے اوپر جزم آ رہی ہے اور دال حروف قلقلہ میں سے ہے. قطب جد، قاف تو با جیم دال قلقلہ والے حروف ہیں اور ان کے اوپر جب جزم آتی ہے تو ہم قلقلہ کرتے ہیں، اس اعتبار سے یہاں پر ہم دال پر قلقلہ کریں گے. وَإِذْ قُلْ نَدْخُلُوا، خوا موٹے حروف میں سے ہے، لو واو مدہ ہوگی، واو ساکن ہے اور اس سے پہلے ضمہ آ رہی ہے تو ہم اس واو ساکن کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے. هذه القرية، قرية، هذه القرية، هذه ذال نرمی سے، قور قوف بھی ہیوی ہوگا اور را ساکن ہے چونکہ، اور جب ساکن ہو تو ہم اس سے پہلے والے حرف کی حرکت کو دیکھتے ہیں. اگر زبر یا پیش ہے، ضمہ یا فتحہ ہے تو ہم اس کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں. فَكُلُوا مِنْهَا، فَكُلُوا واو مدہ، مِنْهَا نون ساکن اور اس کے بعد ہا آ گئی ہے. آج ہی ہم نے رول پڑھا نون ساکن کے بعد اگر ہا آ جائے تو یہاں پر اظہار ہوگا، اسی لیے ہم اس کو میں ہا کر کے نہیں پڑھیں گے. من ہا الف مدہ، الف سے پہلے فتحہ ہے تو الف لمبا ہوگا، منہا نہیں پڑھنا اس کو، منہا الف مدہ کرتے ہوئے. حیث، حی یا لین یا سکن سے پہلے فتحہ آ رہی ہے، سا نرم حروف میں سے ہے تو حیث، حی ہا حروف حلقی میں سے. شئتم، شئتم حمزہ کے اوپر جزم ہے اور جب بھی حمزہ پہ جزم آئے تو تھوڑا سا جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے. رغدا وادخلوا الباب، رغد، را موٹے حروف میں سے، سوری موٹے حروف میں سے نہیں ہے لیکن یہاں پر را کو ہم موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر فتح آ رہی ہے. غین موٹے حروف میں سے ہے. دوں
یہاں پر ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، واو کے اوپر غنہ کریں گے، روغدوں ود، ود دال پہ پھر کلکلا ہوگا کیونکہ دال پہ سکون ہے، خوا موٹے حروف میں سے ہے، باب الف مدہ، سجدا وقولوا، سج سین سیٹی والے حروف میں سے، دوں یہاں پہ بھی ہم غنہ کر کے پڑھیں گے، قولو واو مدہ دونوں جگہ پہ ہوگی، اور واو مدہ کی تعریف کیا ہے؟ واو ساکن سے پہلے والے حرف پر ضمہ آئے تو ہم اس واو ساکن کو 2 حرکت لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اتنا ہی جتنا کہ ہم الٹا پیش جو ہوتا ہے اس کو لمبا کرتے ہیں۔ حطوۃ نغفر لکم، حطو ح حروف حلقی میں سے، تو موٹے حروف میں سے، حطو حتا نہیں پڑھنا اس کو، حطو تن، یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے، لمبا کریں گے، نو غائن موٹے حروف میں سے ہے، پھر میں را ساکن سے پہلے کسرہ آ رہی ہے اس لیے یہ را باریک پڑھا جائے گا، خطوایاکم، خطوایاکم، خا اور طوا دونوں ہیوی ہوں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، وَسَنَزِيدُ سین سیٹی والے حروف میں سے، زا سیٹی والے حروف میں سے، اور محسنین ح حروف حلقی میں سے، اور آخر میں نی میں یا مدہ ہو رہی ہے، ایسے ہی وسنزی میں یا مدہ ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ، ذال نرم حروف میں سے اور یا مدہ، ظَلَمُوا، ظلموا نہیں پڑھنا، غو نرم حروف میں سے بھی ہے، زوا نہیں ہوگا، غوا ہوگا نرمی سے اور ساتھ ہی موٹا بھی ہوگا، تو ظلموا واو مدہ، قولا قو واو ساکن سے پہلے فتح آ رہی ہے اس لیے یہاں پر واو لین ہوگی، واو مدہ نہیں ہوگی، غیر الذی غی اگین یا لین، را موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ فتح ہے، غیر الذی ذی ذال نرمی سے، قیل لہم قی قوف موٹے حروف میں سے اور یا ساکن ہے تو یا مدہ ہوگی، فَأَنزَلْنَا، یہاں پہ ہم نون کی آواز کو چھپا کے پڑھیں گے، زا سیٹی والے حروف میں سے ہے، ز سیٹی کی آواز آئے گی، آخر میں نا الف مدہ ہوگا، عَلَى الَّذِينَ عین حروف حلقی میں سے، ذال نرم حروف میں سے اور یا مدہ بھی ہوگی، ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، رج جیم پر کلکلا ہوگا، کتب جدن میں سے ہے، زم کو ہم لمبا کریں گے، مینس سین سیٹی والے حروف میں سے، سما مد ہوگی، بیما کانوا یفسقون، بیما الف مدہ، کا الف مدہ، نو واو مدہ اور یف سکون فا، یف پڑھنا ہے اس کو، یف سکون نہیں پڑھنا، اس سے فا ہل جاتا ہے اور اس میں کلکلا کی ساؤنڈ آتی ہے جبکہ فا کلکلا والے حروف میں سے نہیں ہے تو اس پہ تھوڑا زور دے کے، یف سکون، سین سیٹی والے حروف میں سے اور قاف موٹے حروف میں سے، اور آخر میں واو مدہ ہوگی۔ اب اس کی تلاوت سنیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا
حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ترجمہ آیت نمبر 58 اور 59 کا. ترجمہ شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں کلیئر کریں کہ جب ترجمہ کروایا جاتا ہے اور اس کے الفاظ کی وضاحت ہوتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پہ تھوڑا غور و فکر کریں، رٹا نہ لگائیں اور ان الفاظ کو بار بار جو ریپیٹ ہو رہے ہیں اچھی طرح سے یاد کر لیں تاکہ آئندہ ہمارے لیے آسانی ہو. تو جب آپ نے گروپس میں لیسن سنانا ہوتا ہے تو دیکھ کر نہیں سنانا ہوتا، زبانی سنانا ہوتا ہے، سادہ قرآن سے سنانا ہوتا. 2 آیتیں ہیں، 4 آیتیں ہیں، جتنا بھی آپ کا لیسن ہے. کیونکہ ایسا ہے کہ فون پہ یا زوم پہ کلاس چل رہی ہوتی ہے تو یہ 100% آپ پر امانت ہے. گروپ انچارج کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے کوئی لفظ دیکھا، کوئی آیت دیکھ کر پڑھی، کس طرح پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. اور گروپ انچارج تو آپ کو شاباش کہہ کے اور بات ختم ہو جائے گی، لیکن آپ اس کو یاد نہیں کیا تو آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ایک تو محنت کریں، زبانی یاد کریں، حروف کی وضاحت کو غور سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت آسانی ہو جاتی ہے جب یہ سمجھ آ جائے کہ شروع میں والے حروف کیوں لگے ہوئے ہیں، آخر میں کیوں لگے ہوئے ہیں، اصل ورڈ کیا ہے. اور جس طرح آج کا لیسن ہے، بغیر اگر آپ اس کو یاد کیے بھی تھوڑا سا سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں تو اس میں سے ہوپ فلی ایٹ لیسٹ 70% الفاظ کو آپ اچھی طرح سے خود ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. جس پیٹرن پہ میں لے کے چل رہی ہوں اس پر مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت سارے جو کہ واقعی اس پر توجہ دے رہے ہیں اور ٹرانسلیشن کو ویسے یاد کرنے کی اور الفاظ کے کمبینیشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے لیے قرآن کے باقی حصوں کو بھی ٹرانسلیٹ کرنا آسان ہوتا جا رہا ہوگا اور اس کو سمجھتے جا رہے ہوں گے کہ کس طرح سے کرنی ہے، اور کافی حد تک کانٹیکسٹ کلیئر ہوتا جا رہا ہوگا انشاءاللہ. اور باقی وقت کے ساتھ ہوتا جائے گا. ابھی ہم 60 آیات تک پہنچے ہیں. انشاءاللہ سورہ بقرہ کے اینڈ تک آپ کافی زیادہ حد تک فیملیئر ہو جائیں گے. وَإِذْ، اور جب، ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی. قُلْنَا، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. قل کسے کہتے ہیں؟ کہا، کہو. نہ، ہم نے. قُلْنَا فعل ماضی ہے. قُلْنَا نون الف جب آخر میں آ رہا ہو تو وہ فعل ماضی ہوتا ہے، اور شروع میں نون آ رہا ہو تو وہ فعل مضارع ہوتا ہے. اس کو یاد رکھیں. قول قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے. ادخلو داخل ہو جاؤ. ادخلو فعل امر ہے، یہ آرڈر دیا جا رہا ہے. واو الف آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے. ادخلو میں دال خا لام اس کا روٹ ورڈ ہے. دخلا داخل ہونا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ہذہ اس میں اشارہ ہے. ہذا اس میں اشارہ مذکر کے لیے ہوتا ہے. ہذہ مونس کے لیے ہوتا ہے. یہاں پر مونس کیا ہے؟ القریہ، بستی. القریہ کے آخر میں تاء مربوطہ آ رہی ہے، یہ تا آ رہی ہے، یہ مونس کی نشانی ہوتی ہے. ویسے تو ورڈ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ مونس ہے یا نہیں، لیکن جب تا اینڈ پہ لگا ہو تو کلیئر ہے کہ یہ مونس ہی ہے.
تو اس میں آپ کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں. اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ قاف را یا. قریہ قریہ بستی بستی، ہم یہ اکثر ہماری پوئمز میں بھی یہ ہوتا ہے. تو قریہ یعنی بستی. الف لام شروع میں اسپیسیفک کرنے کے لیے ہے. فکلو پھر کھاؤ، فا پھر یا پس، کلو کھاؤ، کل کھانا، واو الف جمع کے لیے یعنی تم سب کھاؤ. اکلا اس کا روٹ ورڈ ہے اکلا. کل اور قل میں فرق ہونا چاہیے. ہم نے آج کے لیسن میں ہی پڑھا ہے قل نہ کہا ہم نے، اور یہاں پر ہے کلو کھاؤ. موٹا پڑھیں گے قاف کو قل تو وہ ہوگا کہو، اور اگر باریک پڑھیں گے کل تو اس کا مطلب ہے کھاؤ. منہا اس میں سے، من سے، ہا ضمیر ہے، پروناؤن ہے جو کہ واحد کو سنگولر کو شو کرتی ہے لیکن مذکر نہیں، مؤنث فیمنن کے لیے یوز ہوتا ہے. اور ہا کی ضمیر یہ پروناؤن کس طرف لوٹ رہا ہے، کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ القریہ کے لیے. القریہ مؤنث تھا تو اسی لیے منہا بھی فیمنن ہی مؤنث ہی ہوگا. حیثو جہاں سے، شئتم چاہو تم، شی شین حمزہ یا، رغدن با فراغت یا فراغت کے ساتھ رغدا. یہ سارے حروف ہم پڑھ چکے ہیں آدم علیہ السلام کے قصے میں، اس واقعے میں پڑھ چکے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا. فرق کیا تھا؟ فکلا تھا، وہاں پر کلا الف لگا تھا صرف، جس کا مطلب تھا تم دونوں کھاؤ. یہاں پر جمع ہے، سب کے لیے ہے تو واو الف لگ گیا ہے. ایسے ہی وہاں پر شئتما تھا، تم دونوں چاہو. یہاں پر شئتم ہے، تم سب چاہو. وَدْخُلُوا اور داخل ہو جاؤ، دخل الباب دروازے سے، باب دروازہ، سجدن سجدہ کرتے ہوئے، سین جیم دال سجدہ. وقولوا اور کہو، قول قاف واو لام اپنی اصل شکل میں ہی آیا ہوا ہے، واو الف آخر میں جمع کے لیے ہے. حطوۃ حطوہ بخش دے، یہ نیا ورڈ ہے، اس کو آپ کو یاد کرنا ہوگا. نغفر لکم نون شروع میں ہم کے لیے، غین غفر اس کا روٹ ورڈ ہے، لا کے لیے، فور، کم تمہارے، ہم بخش دیں گے تمہارے لیے. پہلے نغفر کی ٹرانسلیشن ہم بخش دیں گے، پھر لکم تمہارے لیے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر لکم کیوں ہے، لا کیوں ہے؟ کیونکہ پروناؤن کے ساتھ جب لی لگتا ہے کے لیے والا تو وہ لا بن جاتا ہے. اس کو ہم پڑھتے تو لا ہے لیکن ٹرانسلیشن ہم لی والی یعنی کے لیے فور والی کرتے ہیں. خطوایاکم خطائیں تمہاری، خطایا خطایا خطیہ کی جمع ہے، عمدن جان بوجھ کے کیے جانے والے گناہ کے لیے آتا ہے. خا تو حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. وَسَنَزِيدُ اور عنقریب ہم زیادہ دیں گے، سین نون اور زا یا دال زید زیادہ کے لیے. اردو میں بھی ہم زیادہ کا ورڈ یوز کرتے ہیں. وَسَنَزِيدُ سا شروع میں آتا ہے عنقریب کے لیے. فیوچر میں، مستقبل میں کوئی بھی چیز جو کہ عنقریب ہے، فوراً ہی ملنے والی ہے، اس کے لیے سین شروع میں لگا دیا جاتا ہے جس کا مطلب ہے عنقریب، جلد مل جائے گا. نون فعل مضارع کی نشانی ہے، اور عنقریب ہم زید زیادہ دیں گے، المحسنین احسان کرنے والوں کو، حسن سے محسن، محسن کی جمع ہے محسنین، الف لام شروع میں خاص کرنے کے لیے لگا ہے، یا نون آخر میں جمع کے لیے ہے، درمیان میں روٹ ورڈ رہ گیا ح سین نون.
فبدلا تو بدل ڈالا، تبدیل کر دیا، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، الذین جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا تھا، الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، یہ بھی ہم کر چکے ہیں گرامر میں، واو الف آخر میں جمع کے لیے آ رہا ہے، ظلم ظلم، اور یہ فعل ماضی ہے یا فعل مضارع ہے، خود سوچیں۔ فعل مضارع کی چاروں نشانیوں میں سے کوئی نشانی شروع میں موجود نہیں ہے، نہ تا، نہ یا، نہ نون، نہ الف، تو ظلم کیا ہوا، اور یہ تین فتحہ پہ مشتمل ہے، ظلم جیسے کہ ہم فعل اور اس طرح کے حروف کر چکے ہیں، تو یہ فعل ماضی ہے۔ قولا قول بات، غیر سوائے، غیر بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ الفاتحہ میں، غیر المغضوب، الذی اس کے جو، قیلا کہی گئی تھی، قیلا بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ منافقین کی نشانیوں میں قیلا کئی دفعہ ریپیٹ ہوا، لہم ان سے، لا کے لیے، ہم ان، فَأَنزَلْنَا پس انزلہ نازل کیا، نا ہم نے، اتارا ہم نے، نون زا لام نازلہ اس کا روٹ ورڈ ہے، علی اوپر، الذین جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا تھا، واو الف آخر میں جمع کے لیے، اور ظلم ظلم، رجزن عذاب، رجز را جیم زا اس کا روٹ ورڈ ہے، رجزن کہتے ہیں اضطراب کو، بے چینی کو، اصل معنی جو اس کا ہوتا ہے، اور اس سے مراد وہ عذاب جو دل کو مضطرب اور بے قرار اور بے چین کر دے، اس کے لیے رجزن کا ورڈ یوز ہوتا ہے۔ من سے، السمائی آسمان سے، سین میم واو سمو ہم اس کا روٹ ورڈ کئی دفعہ کر چکے ہیں، بما باوجہ اس کے جو، کانو تھے وہ، کان اور واو الف آخر میں جمع کے لیے، کون اس کا روٹ ورڈ ہے، یفسقون وہ نافرمانی کرتے، فا سین قاف فسق اس کا روٹ ورڈ ہے، یا شروع میں فعل مضارع کی نشانی ہے، واو نون آخر میں جمع کی نشانی ہے۔ اس اسٹرکچر کے بے شمار ورڈز ہم پڑھ چکے ہیں، واو نون جمع کے لیے شروع میں، یا نون تا الف میں سے کوئی نہ کوئی سائن، اور درمیان میں روٹ ورڈ، وہ نافرمانی کرتے ہیں، تو یہ فعل ماضی ہے یا فعل مضارع، فعل مضارع کیونکہ اس کے شروع میں یا آ رہا ہے، اور اسی لیے ہم اس کی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، وہ نافرمانی کرتے ہیں۔ تلاوت سنیں اور پھر انشاءاللہ ہم تفسیر کرتے ہیں۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ تفسیر انشاءاللہ آیت نمبر 55 سے سٹارٹ کریں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے 54 تک کی تھی۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر ہے، اور اس میں ہمارے لیے عبرت کے مواقع ہیں، ہمارے لیے لیسنز ہیں کہ ہم سیکھیں کہ ہم نے اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے، اور وہ چیزیں جو کہ انہوں نے کی، وہ اعمال اور وہ غلطیاں جو کہ ان سے ہوئیں، وہ کہیں ہم سے رپیٹ نہ ہوں۔ بحیثیت امت وہ ایک لاڈلی قوم تھی، اس پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں نازل ہوئیں، دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی۔
ان کی طرف بے شمار رسول آئے، کتابیں آئیں، دنیاوی اعتبار سے ان پر بے شمار نعمتیں کی گئیں، لیکن انہوں نے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکری کی۔ اور ہر اگلا بڑھتا سٹیپ یہ بتا رہا ہے، ہر اگلی آیت کے ایک کے بعد ایک نافرمانی پر ان کے لیے سخت ترین سزائیں مقرر ہوتی گئیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اصلاح نہ کی۔ ہو سکتا ہے ان سب کو پڑھتے ہوئے ہمارے ذہن میں آئے کہ پتہ نہیں کیسے لوگ تھے کہ اتنا کچھ دیکھ کر بھی نہیں اصلاح کی۔ حالانکہ آج حال میرا اور آپ کا، ہمارا امت کے اعتبار سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ آج ہم بھی بے شمار نعمتوں کو پانے کے باوجود ان کو فور گرانٹیڈ سمجھتے ہیں۔ یہ تو ہمارا حق تھا، یہ تو ایسا ہی تھا، یہ تو مجھے ملنا ہی تھا، یہ تو ہمارے پاس ہونا ہی تھا۔ ہم آخری نبی کے امتی ہیں اور ہم بخشے جائیں گے، اور بے شمار ایسی تعویلیں اور بہانے جو کہ ان لوگوں نے بھی تراش لیے تھے جو کہ نبیوں کی اولادوں میں سے تھے، ان کی نسل آگے چل رہی تھی۔ اب جب بچڑے کا واقعہ مکمل ہو گیا، وہ تمام گزر گیا، تو اس وقت ہسٹری کے مطابق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قتل کیا، کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ معافی ہو گئی۔ بہرحال جو بھی پیش آیا، اس کے بعد آیت نمبر 55 میں بتایا جا رہا ہے، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے تجھ پر یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو روبرو سامنے، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ پھر پکڑ لیا تمہیں بجلی کی کڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ اس کے بارے میں دو رائے آتی ہیں، ایک یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کے واپس لوٹے تو لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے ہیں جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو نہ دیکھ لیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوئے اور ان پر الصاعقہ آ کر گری۔ الصاعقہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں منافقین کی نشانیوں میں اور اس رکوع میں۔ الصاعقہ بجلی کو کہتے ہیں، ایسی جس کے اندر چمک بھی ہوتی ہے، کڑک بھی، روشنی بھی اور آواز بھی۔ وہ ان پر گری، وہ دیکھ رہے تھے، دیکھتے دیکھتے ان پر گر گئی۔ اور کچھ کے نزدیک ایسا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ ہم بھی سننا چاہتے ہیں کہ کس طرح آپ نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو چنا جو سردار تھے، انہیں لیا اور ان کو لے کے کوہ طور پہ چلے گئے، اللہ تعالیٰ سے کلام کیا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم ایسے نہیں مانیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر الصاعقہ بجلی گرا دی۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ان کو زندگی دی۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون سوری پھر اٹھایا ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پہلی بات تو یہ کہ یاد رکھیں، ناجائز مطالبات اللہ تعالیٰ سے انسان کو مصیبت میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ناجائز قسم کے مطالبات کرنا، خواہشات کا اظہار کرنا، وہ انسان کو خود ہی مصیبت میں ڈال دیتے ہیں۔ اور بہت دفعہ آگے بھی ہم پڑھیں گے، انسان کے اپنی کمائی، اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال ہی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ مشکلوں میں پڑ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دوبارہ جوش میں آئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا، ان کو دوبارہ موت کے بعد اٹھایا۔ موت لکھا ہوا ہے، موت کا مطلب بے ہوشی نہیں ہے، بے ہوش نہیں ہوئے تھے، مر گئے تھے، موت واقعہ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اٹھایا۔ اور ہر ملنے والی نعمت جو مل رہی ہوتی ہے، چاہے کوئی چیز مل رہی ہے یا چاہے کوئی چیز چھننے کے بعد دوبارہ سے واپس آ رہی ہے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو جو ہم سے ریکوائر ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم کریں، وہ کیا ہے؟ شکر۔ ہر حال میں شکر۔
کوئی مصیبت، بیماری، پریشانی، حادثہ اس سے انسان نکل کے واپس آئے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اس پر لازم ہے، فرض ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ نیند بھی ایک قسم کی موت کی چھوٹی سی شکل ہے، تو نیند سے اٹھنے کے بعد بھی ہمیں کیا دعا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنے کا کہ جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اسی کی طرف ہم لوٹائے جائیں گے۔ الحمدللہ، تو سو کر اٹھ کر بھی شکر ادا ہونا چاہیے، الحمدللہ لازمی کہا جانا چاہیے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ پھر آپ دیکھیں کہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ ایک موسیٰ علیہ السلام کی خواہش تھی اور ایک بنی اسرائیل کی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی، حالانکہ سیم مطالبہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ سورہ اعراف میں اس کا ذکر آتا ہے، ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ مجھے دکھا اپنا آپ، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میرا دل کرتا ہے تجھے دیکھنے کو۔ یہ ایک محبت کے ساتھ، بغیر پیچھے کوئی بغض رکھے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے، کلیم اللہ تھے، تو دل کیا کہ میں دیکھوں بھی کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی نیت کو، ارادے کو جانتے تھے، اور بنی اسرائیل کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا، اس میں کیا تھا؟ صرف اور صرف نہ ماننے کے تعویلیں۔ تو ایک ہی عمل ہے، ایک ہی طرح کا سوال ہوا، لیکن نیت فرق تھی، تو اس کا رزلٹ بھی فرق نکلا۔ ایسا ہی ہمارے بہت سارے اعمال کے ساتھ ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں کسی پر کوئی فتویٰ نہیں لگانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے سیم عمل ہو، لیکن ایک کی نیت کی وجہ سے وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہو جائے، اور ایک کی نیت کے اعتبار سے وہ اس کی اسی پر پکڑ ہو جائے۔ اور اپنے بھی اعمال کو کرتے ہوئے ہمیشہ نیت کو ضرور چیک کرنا چاہیے، میں یہ عمل کیوں کر رہی ہوں؟ کیا کروں؟ مجبوری ہے؟ کیا کروں؟ اب ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے تو ان کے کام کرنے پڑیں گے؟ کیا کروں؟ اب گزارا تو کرنا ہے نا؟ کیا کریں؟ اب خاندان میں رہنا ہے تو یہ لین دین اور یہ کام تو کرنے پڑیں گے نا؟ اور بہت سارا کچھ ہم اپنا اس لیے ضائع کر دیتے ہیں۔ کیا کروں؟ اماں ابا کہتے ہیں اس لیے دوپٹہ لینا ہی پڑے گا، مجبوری ہے۔ کیا کروں؟ شوہر کو یہ پسند نہیں، اس لیے میں یہ عمل کر رہی ہوں۔ جس کے لیے جو عمل کیا جائے گا اسی کے لیے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے اسی سے جا کے بدلہ لو۔ دو لڑکیاں ہیں، دونوں پردہ کر رہی ہیں، ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور ایک اس لیے کہ اس کا بھائی بہت غصے میں آ جاتا ہے اگر وہ اس کے بغیر نکلے، یا اس کے والدین کی طرف سے سختی ہے، یا اس کا شوہر پسند نہیں کرتا۔ تو کیا خیال ہے آپ کا کہ اس کو وہی اجر ملے گا جو ایک اللہ کی رضا کے لیے پہن رہی ہے؟ ہرگز نہیں، چاہے دونوں کا بظاہر عمل ایک جیسا لگ رہا ہے۔ تو اس بنا پر اس چیز کو ضرور غور کریں، جو نیکی جو خیر کر رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، اگر وہ صرف اس لیے کہ اب کیا کریں، کرنی ہے، مجبوری ہے، تو پھر اجر نہیں ہے۔ لیکن اگر اس لیے ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اس نے مجھے کہا ہے، اور میرا اینڈ، میرا مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ اور پھر اگر کوئی قدر نہیں بھی کرتا نا تو پھر غم نہیں ہوگا۔ جب ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں اور ان سے ویسا ہمیں اپریسیشن اور ویسا ریٹرن بیک نہیں ملتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم غمگین ہوتے ہیں، پھر ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن ٹوٹنے پہ دل دکھاتے ہیں اپنا، اور پھر بہت دفعہ سنا بھی دیتے ہیں، اور بہت سارا کچھ پھر شامل ہوتا جاتا ہے۔ تو نیت کی درستگی انتہائی اہم ہے۔ اس کے بعد کچھ اور بہت خاص نعمتوں کا ذکر ہے جو کہ بنی اسرائیل کو ملی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ،
فرعونیوں سے نجات پا کر نکلے، آگے صحرائے سینا تھا۔ صحرا اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہوا ہو تو آپ جانتے ہوں گے کہ کس حد تک وہاں پر گرمی، لو اور کتنا مشکل ہوتا ہے وہاں پہ کچھ تھوڑا سا بھی چلنا، پیاس کی شدت۔ ایسے موقع پر جو اتنی لاکھوں میں تعداد تھی بنی اسرائیل کی، اس سب پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بادلوں نے سایہ کیا۔ جتنے سال وہ صحرا میں تھے وہ بادلوں کے سائے میں رہے۔ اگر آسمان ابر آلود نہ ہوتا تو یہ قوم ہلاک ہو جاتی۔ شدید گرمی میں، صحرا میں، نیچے تپتی ریت میں، اور اوپر سے آسمان سے اگر گرمی برس رہی ہو تو ان کا سروائیو کرنا امپاسبل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بادل بھیجے۔ غمام اس میں جنس ہے، اس میں جنس کا مطلب ہوتا ہے ایسا اسم جو کہ واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی لیے اس کے ہم ٹرانسلیشن کریں گے بادلوں، اور سایہ کیا ہم نے تم پر بادلوں کا۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غمام وہ بادل ہوتے ہیں جو کہ تہ بتہ ہو کر گاڑے ہو جائیں اور جس سے سورج کی روشنی زمین پر آنے سے رک جائے، اس کو غمام کہتے ہیں۔ اور اسی سے غم کا لفظ بھی ہے۔ غم میں بھی کیا ہوتا ہے کہ عقل ڈھک جاتی ہے، پھر کچھ سمجھ نہیں آتی، پازیٹیو دوسرے کا سب ختم ہو جاتا ہے، سارا نیگیٹو سامنے آ جاتا ہے جب ہم کسی کے بارے میں غم کا شکار ہوتے ہیں، یا جب اپنے بارے میں غم کا شکار ہیں تو جو کچھ ملا ہوا ہے وہ سب سائڈ پر، ساری لسٹ کون سی آ رہی ہوتی ہے، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں میرے پاس، اور اس غم میں ہم ہلکان ہوتے رہتے ہیں۔ بہرحال وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور نازل کیا ہم نے من و سلوہ۔ من شہد جیسی چیز تھی، اوس کی شکل میں، شبنم کے قطرے کی طرح اترتی تھی اور جم جاتی تھی، جس کو اٹھا کے وہ کھا لیا کرتے تھے، اور یہ مکمل طور پر ایک کاربوہائیڈریٹ مہیا کرنے والی چیز تھی جس سے کہ ان کی پوری ضرورت پوری ہو رہی تھی۔ اور سلوا بٹیر کا گوشت تھا، ایک جانور تھا، پرندہ، جس کا گوشت ان کے لیے مہیا کیا گیا تھا جس سے کہ وہ اپنے وائٹامنز اور اپنا سب کچھ پورا کرتے تھے۔ ان کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، کوئی جابز نہیں کرنی پڑ رہی تھی، کچھ بھی نہیں، ان کو فری مل رہا تھا، اور چونکہ اللہ کی طرف سے اتر رہا تھا تو ٹیسٹ میں بھی بہترین تھا، رنگ، ذائقہ، شکل، سب کچھ بہترین۔ لیکن ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے کہ انہوں نے اس کے ساتھ بھی کیا رویہ اختیار کیا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں۔ تو اچھا کھانا منع نہیں ہے، کھانے کا حکم دیا گیا ہے، کھاؤ، لیکن طیبات میں سے، پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دی۔ طیبات، طیبہ کی جمع ہے وہ چیز جو دل کو خوش کرے، دل پسند ہو، جو ظاہری اجازت سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی محفوظ ہو۔ تو کھانے کا حکم دیا گیا انہیں کہ جو جتنا جیسے چاہو کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، اور لیکن تھے وہ اپنے نفسوں پر ہی ظلم کرتے۔ کیا ظلم کیا، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے آئے گی، کہ انہوں نے کہا کہ ہم یہی کھاتے رہیں اور یہی ہمیں ہمیشہ ملتا رہے گا۔ اس پر انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں ہی ڈسکشن کریں گے کہ اصل میں انہوں نے کیا سمجھا، کیا لیا اور کیا ناشکریاں کی۔ یہ آیت ہمیں یہ بات سمجھاتی ہے کہ انسان نافرمانی کر کے کسی اور کا نہیں، اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اپنے اوپر ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی نافرمانی یا گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انسان کی عبادت بھی اس کے اپنے ہی لیے ہے، اور اس کے گناہ کا وبال بھی انسان پر خود ہی ہے۔ اسی طرح سے جو مباح یا حلال چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دینا کوئی تقویٰ نہیں ہے۔ یہ سمجھنا بغیر عذر کی اچھی چیزوں کو نہ کھانا کہ اس سے آپ کی نیکی میں اضافہ ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔
ہاں اعتدال ضرور ہونا چاہیے، اسراف نہیں ہونا چاہیے، اور چیزوں کو خواہ خواہ میں اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے بغیر شرعی عذر کے، بغیر کسی ایسے مرض یا ایسی کسی وجہ سے جو کہ واقعتاً آپ کو وہ کھانے سے روک دے۔ جیسا کہ ہم جانتے بھی ہیں سیرہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی تھی، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تم نے کیوں وہ حرام کر لیا اپنے اوپر جو کہ اللہ نے حلال کیا تھا۔ لیکن کوئی عذر ہو تو پھر کیا بھی جا سکتا ہے، جیسے کہ ایک واقعہ میں سن رہی تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب قحط پڑا تھا تو انہوں نے روٹی صرف تیل میں بھگو کر کھانا شروع کر دی تھی، اور وہ کچھ نہیں کھاتے تھے اور ان کا رنگ سیاہ ہو گیا۔ لوگوں نے کہا آپ کیوں نہیں کھاتے، آپ کے پاس تو میسر ہے، آپ تو خلیفہ وقت ہے۔ تو انہوں نے آگے سے کیا فرمایا، اگر میں کھاؤں اور میری رعایا نہ کھائے تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا۔ دور نہ جائیں، صرف یہ سوچیں میں کھاؤں اور میرے ہمسائے نہ کھائیں، میرے آس پاس کے لوگوں کو میسر نہ ہو، میرے محلے والوں کو میسر نہ ہو، میرے دوست احباب کو، میرے قریبی رشتہ داروں کو، چاہے وہ دور رہتے ہیں۔ ہم بہت دفعہ اتنا اسراف کر دیتے ہیں ان چیزوں میں، خود پر اتنا خرچ کر لیتے ہیں کہ اسی میں ہم اپنے بہت قریبی دوست کے، رشتہ دار کی، ہمسائے کی مدد کر کے اس کا راشن ڈلوا سکتے ہیں، اس کو دے سکتے ہیں۔ بہرحال آیہ نمبر 58، اور میں چونکہ وقت کی کمی ہے کوشش کروں گی کہ میں اس کو جلدی سے مکمل کروں اور ہم اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کمپلیٹ کر لیں۔ اب جب یہ تمام واقعات ہو گئے اور فلسطین میں داخل ہونے کا، شام میں داخل ہونے کا وقت آیا، تو تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ قرآن میں آگے ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جہاد کرنا ہے، ایسے ہی داخل نہیں ہونا کسی شہر میں، ملک میں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ بھی غلامی کی زندگی تو نہیں گزارنی تھی، اپنے ملک میں اس طرح داخل ہونا تھا کہ وہاں پر وہ باعزت زندگی گزار سکیں۔ تو انہیں جہاد کا حکم دیا گیا کہ ان سے لڑو اور اس کے بعد داخل ہو۔ اور چونکہ وہاں پر ایسی جگہیں، قلعے، اور پہلے کا تھا کہ ایک باؤنڈری ہوا کرتی تھی ملک کی، اب کیا ہوا کہ جب ان کو جہاد کا حکم ملا تو انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تم اور تمہارا رب جاؤ، فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، بس تم دونوں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم نہیں جا رہے، ہم نہیں لڑ سکتے ان کے ساتھ۔ صاف صاف انہوں نے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے اور 40 سال تک ان کا اس ملک میں داخل ہونا ختم ہو گیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ 40 سال تک وہ بھٹکتے رہے، ان کا راستہ ہی گم ہو گیا، انہیں راستہ ہی نہیں ملا داخل ہونے کے لیے۔ اس موقع پر پہلے ہارون علیہ السلام کی، پھر موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی انہی 40 سالوں میں۔ اور یہ تقریباً 1500 سال کے بعد، ان کے جس طرح پہلے یہ مصر میں گئے، وہاں پہ رہے، اور اس کے بعد تقریباً 1500 سال کے بعد وہ وہاں سے نکلے، موسیٰ علیہ السلام نے نجات دلوائی اور ملک شام کی طرف وہ روانہ ہوئے اور وہاں داخل ہونے لگے۔ پھر یہ واقعہ پیش آ گیا، 40 سال اور گزر گئے۔ اس کے بعد یوشع علیہ السلام، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کی خلافت جنہوں نے سنبھالی، جو ان کے صحابی تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کی سپرویژن میں ان کے ساتھ بنی اسرائیل نے جنگ کی، جہاد کیا اور کامیابی حاصل کی۔ اب کیا تھا، اس دوران میں جو 40 سال گزرے تھے، پچھلی جنریشن گزر گئی، نئی نسل آئی، جوان تھی، صحرا میں پلی بڑھی تھی، سخت جنگجو قسم کے تھے، ان کے مضبوط ترین تھے، اور انہوں نے جنگ لڑی، وہ کامیاب ہوئے، لیکن اپنی فتح کی خوشی میں استغفار کی بجائے وہ فخر و غرور کرنے لگ گئے، انہوں نے الفاظ بدل دیے، اور اسی کا ذکر ان نیکسٹ 2 آیات میں ہے۔ انشاءاللہ ان کو ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے۔ اس میں
میں نے اپنے لیے کیا سیکھا، میں نے کیا سوچا. جب میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوتی ہوں نا کہ کلاس کے بعد شیئر کریں، تو میں چاہ رہی ہوتی ہوں کہ آپ میں سے ہر کوئی ایک ایک جملہ جو کہ پورے لیکچر میں سنتے ہوئے دل پہ لگا کہ ہاں یہ چیز. یہ ہوتا کیا ہے کہ ہم نے سب کچھ بہت دفعہ سنا ہوا ہوتا ہے، لیکن کوئی جملہ کسی وقت زیادہ ہمارے دل پہ لگتا ہے. ہاں نہیں، ایک عمل ہوتا ہے بہت دفعہ سنا ہے، کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے نا تبھی وہ اثر بھی کر رہا ہوتا ہے. تو کوشش کریں اس کو سب کے ساتھ شیئر کریں. ہو سکتا ہے دوسرے کا اس کو کلاس کو سنتے ہوئے دھیان نہ رہا ہو، اور آپ کا سن کر اس کے لیے بھی وہ ایک عملی پوائنٹ بن جائے اور وہ اس پر عمل شروع کرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو. اور میں امید رکھتی ہوں کہ آپ سب اپنی عملی ڈائری پر ہر کلاس کے بعد ایک دو یا 2-3 عملی پوائنٹ ضرور لکھتے ہوں گے اور ان کو اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آیہ نمبر 55 سے تلاوت سن لیں اور پھر انشاءاللہ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.